اب میں اپنے پیارے محسن شاہ صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں اور ہمیں ایک اچھی سی بات سنائیں، اچھی سی کہانی سنائیں رومی کے حوالے سے یا کسی بزرگ کے حوالے سے۔ ہاں کیوں نہیں، نظامی بنصری میں سے شاہ صاحب ہمیں کچھ سنانے کا آج پلان ہے شاہ صاحب کا۔ جی بہت شکریہ جی خواجہ صاحب، تھینک یو سو مچ۔ میں کچھ خاص تو نہیں، لیکن نظامی بنصری ایک کتاب ہے، خواجہ حسن نظامی نے ٹرانسلیشن کی تھی، تو وہ مجھے ویسے بھی بہت اچھی لگتی ہے، اور چشتیہ سلسلے کی مطلب بہت سمجھنا ہو دیکھنا ہو تو میرے خیال میں ایک بڑی مدبر اور بہترین کتاب ہے، جس کے اندر مفصل طریقے سے انہوں نے بیان کیا کافی چیزوں کو۔ بیسیکلی نظامی بنصری کتاب ترجمہ ہے چہل روزہ کا، جو راج کمار ہردیو کی کتاب ہے چہل روزہ۔ راج کمار ہردیو خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے، کنورٹڈ تھے، اسلام بعد میں قبول کیا، تو انہوں نے بیسیکلی ملفوظات لکھے تھے خواجہ نظام الدین اولیاء کے، مطلب جو ان کی روٹین میں جب وہ ان کے پاس حاضر ہوتے تھے، جو وہ ان کی مطلب معاملات دیکھتے تھے وہاں پہ، یا جو ان کی باتیں ہوتی تھیں یا لوگوں سے معاملات جس طرح وہ کرتے تھے، تو اس کو آ کے شام کو لکھ لیا کرتے تھے، اور بعد میں انہوں نے اپنی کتاب، فارسی کی کتاب تھی چہل روزہ، تو اس میں انہوں نے آ کے پھر بعد میں لکھے وہ سارے، پھر مطلب اس کو کتاب کی صورت میں پبلش کیا۔ کافی زمانے تک وہ صرف فارسی میں ہی تھی، لیکن میرے خیال میں 1950 میں یا 55 میں خواجہ حسن نظامی ہیں، دہلی کے مقیم ہیں، انہوں نے اس کو ٹرانسلیشن کی، اور بڑی خوبصورت ٹرانسلیشن کی انہوں نے، اور کئی جگہوں پہ جہاں پہ مطلب ان کا ربط نہیں بنتا تو انہوں نے وہاں پہ اس کا ربط بنایا، اور اپنے مرشد کے بیسیکلی ملفوظات کو انہوں نے بھی بیان کیا۔ تو تھوڑا سا میں انٹروڈکشن دے دوں راج کمار ہردیو کا۔ یہ بیسیکلی دیو گڑھ ایک جگہ ہے ہندوستان میں، یہ وہاں کے رہنے والے تھے، اور ان کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ خلجیوں کے زمانے میں وہاں پہ جب یلغار ہوئی خلجیوں کی، تو ان کا مطلب تخت پر انہوں نے چھین لیا سب، اور یہ ان کو چھوڑ کے پھر ان کو دہلی آنا پڑا۔ تو یہ علامہ حسن سنجری خواجہ نظام الدین اولیاء کے ایک مرید تھے، تو یہ ان کے پاس اکثر آتے تھے، اور ان سے پھر ان کے نسبت سے پھر یہ خواجہ نظام الدین اولیاء سے ملے، اور پھر ان سے بیعت بھی کی، لیکن کافی عرصے بعد بیعت کی، لیکن اس کے معمولات بڑے بہترین تھے۔ تو اس کتاب کے اندر سے ہم کچھ تھوڑا سا مطلب صرف کہ بک ریڈنگ کریں گے، مطلب اس کے اندر سے میری کچھ انپٹ نہیں ہوگی، صرف ایک کتاب کے پیسیج ہم پڑھ لیا کریں گے۔ 696 میں وہ ہندوستان کا مالک اور مختار کل بن گیا۔ خواجہ علاؤدین خلجی بادشاہ ہونے کے بعد وہ خراج وصول کرنے کے لیے، جس کا وعدہ میں راجہ نے کیا تھا، ایک فوجی سردار خواجہ حسن علاؤدین سنجری کو 1000 فوج کے ساتھ دیو گڑھ بھیجا۔ میرے راجہ نے اس سردار کی بہت خاطر کی اور خراج ادا کیا۔ میں اور میرے ساتھ 10-12 نوجوانوں نے فارسی اور ترکی زبان سیکھ لی تھی۔ ایک دن میں اپنے ہندو ساتھیوں کے ساتھ اس سردار سے ملنے گیا، جس کی تعریف سنی تھی۔ وہ شاعر بھی تھا، اور اس کی شاعری کا جگہ ہر ذکر ہوتا تھا۔ میں فارسی اور ترکی بول لیتا تھا، اور ترک فوج کے سب سردار بھی ترکی اور فارسی بولتے تھے۔ اس فوج کے آدمی بہت ہی اکھڑ، بدمزاج اور ہندوؤں سے نفرت کرنے والے معلوم ہوتے تھے، مگر حسن سنجری نرم دل بھی تھا اور خوش مزاج بھی۔ جب میں حسن کو دیکھنے گیا تو وہ قرآن پڑھ رہا تھا، اور اس کے سامنے تلوار رکھی تھی۔ وہ ہماری طرف مخاطب نہیں ہوا، ہم وہاں کھڑے رہے۔ آخر اس نے قرآن کو بند کیا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر آنکھیں بند کی۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ میرے ساتھیوں نے کہا وہ خدا سے کچھ مانگ رہا ہے۔ حسن نے فرصت پائی اور میرے ساتھیوں سے کہا تمہارا آنا اچھا ہو، تم کیا سامان لائے ہو؟ میں نے کل ہی بہت سا غلہ خرید لیا ہے، شاید اب میں تم سے کچھ خرید نہ سکوں۔ میرے ساتھی نے کہا ہم فقط سردار کی باتیں سننے آئے ہیں۔ مطلب یہ راج کمار ہردیو جب ان کے پاس گئے تو وہ سمجھے کہ یہ کچھ ٹریڈ کرنے آئے ہیں، میرے سے کچھ مال خریدنے آئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہم آپ سے صرف سننے آئے ہیں۔ اپنے زمانے کے وہ بھی اچھے مطلب فارسی کے شاعر تھے، بڑے شاعر تھے۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ کی شاعری کی دھوم سنی ہے۔ حسن نے کہا تم کو تو ہم سے کوئی لین دین کرنا ہے تو ہماری زبان سیکھ لو۔ میرے ساتھی نے میرے بارے میں کہا یہ لڑکا بھی فارسی اور ترکی پڑھا ہوا ہے، اور ہم بھی۔ حسن نے مجھ کو غور سے دیکھا اور کہا یہ مجھے ہونہار معلوم ہوتا ہے، اس سے کہو کہ یہاں آیا کرے۔ حسن کی آنکھوں میں سرخی تھی، شاید وہ رات کو بہت جاگا تھا۔ میرے ساتھی نے پوچھا آپ لوگ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟
حسن نے مسکرا کر جواب دیا، بلکہ تم ایسا کرتے ہو، زبان نہ جاننے کا سبب تم نے ہماری نسبت ایسا خیال کیا۔ ہم رعایا سے نفرت نہیں کرتے بلکہ محبت کرتے ہیں، مگر فوجی زندگی ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہم بدمزاج معلوم ہوتے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ اس ملک کے لوگ مسلمانوں سے اور ان کے مذہب سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ میں نے کہا سردار ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کے پاس کیوں آتے؟ میں نے کہا آپ کی فوج کے آدمیوں کے چہروں سے ڈر لگتا ہے، وہ جنگلی جانور معلوم ہوتے ہیں۔ حسن نے کہا کیا تم اپنے راجا کی فوج کو دیکھا ہے؟ سب قوموں کے فوجی ایسے ہی معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے اپنے پیر سے کہا کہ میں فوجی چھاؤنی چھوڑنا چاہتا ہوں، میں اپنے قریب آپ کے قریب آ کر رہوں گا تاکہ روز آپ کی زیارت کیا کروں۔ اب 8 دن میں ایک دفعہ چھٹی ہوتی ہے تو وہاں جاتا ہوں۔ یہ حسن سنجری اپنے مرشد نظام الدین اولیاء کے بارے میں بتانا شروع کر رہے ہیں۔ میرے پیر نے کہا ایسا نہیں کرنا، چھاؤنیوں کی ہوا شہر کی ہوا سے اچھی ہوتی ہے۔ میں نے حسن سے پوچھا کہ آپ کے پیر کوئی حکیم ہے جو اچھی ہوا کی صلاح انہوں نے دی؟ حسن نے کہا وہ دل کی بیماریوں کا علاج کرنے والے حکیم ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ فوجی زندگی سرفروشی کی زندگی ہوتی ہے اور شہر کی زندگی آلودگی کی زندگی ہے۔ سرفروش لوگ دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبت نہیں کرتے، بس میرے پیر نے مجھے دنیا سے بے تعلق رہنے کی تلقین کی ہے۔ میں نے کہا آپ کے پیر کون ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ حسن نے جواب دیا وہ سید ہیں، سید محمد نام ہے، لوگ ان کو سلطان المشائخ کہتے ہیں، اور خواجہ نظام الدین اولیاء بھی ان کا نام ہے۔ اس کے بعد خواجہ حسن نے اپنے پیر کے بہت سے حالات سنائے۔ میں نے کہا آپ کے پیر کے ذکر نے مجھ پر جادو کیا ہے، میرے دل پر ان کا بہت اثر ہوا ہے، اور یہ لگن پیدا ہو رہی ہے کہ میں فوراً دلی جا کر ان کی زیارت کروں۔ حسن میری بات سن کر رونے لگے۔ حسن اپنی فوج کے سردار تھے اس وقت۔ حسن میری بات سن کر رونے لگے اور انہوں نے کہا تو بڑا خوش نصیب ہے کہ ایک بیان نے تیرا دل بدل دیا۔ میں دہلی جانے والا ہوں، تجھے بھی اپنی پیر کی زیارت کروانے لے چلوں گا۔ میں نے کہا میری قسمت جاگ جائے جو ایسا ہو، مگر میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا، ان کو اکیلا چھوڑ کر اتنی دور جانا مشکل ہوگا۔ حسن نے کہا میں تیرے ماں باپ کے آرام کا انتظار کر جاؤں گا۔ آخر میں گھر گیا، اپنے ماں باپ سے یہ قصہ بیان کیا۔ باپ نے کہا ایسے پیر کی زیارت ضرور کرنی چاہیے۔ ہم خوشی سے دہلی جانے کی اجازت دی۔ حسن نے جب یہ بات سنی کہ میرے ماں باپ نے مجھے دہلی جانے کی اجازت دی ہے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے میرے راجہ رام دیو سے اجازت حاصل کی، اور چند روز کے بعد ہم دولت آباد سے دہلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ دہلی یہاں سے 8 کوس کے قریب ہے، راستہ بہت اچھا ہے، ہمارا سفر بہت آرام سے ہوا۔ تو یہ بیسیکلی اپنے دولت آباد سے پھر دہلی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں خواجہ حسن سنجری کے ساتھ، اور پھر وہ بیسیکلی ڈائری ہے ان کی جو انہوں نے ڈیلی بیسس پہ لکھی ہوئی ہے، خانقاہ میں حاضری۔ دہلی پہنچ کر 2 دن چھاؤنی میں میرا قیام رہا جو سیری میں ہوس خاص کے پاس تھی۔ اس کے بعد حسن مجھ کو اپنے پیر کے پاس لے گئے۔ جمنا دریا کے کنارے ایک مکان کے دروازے پر بھیڑ لگی ہوئی تھی، سینکڑوں آدمی اندر جاتے تھے اور باہر آتے تھے۔ حسن نے خانقاہ کے دروازے پر پہنچ کر چوکھٹ پر سر رکھ دیا اور اس کو چوما۔ وہاں ہر شخص ایسا ہی کرتا تھا، مگر میں نے چوکھٹ پر سر نہیں رکھا۔ آخر ہم سب اندر گئے، وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ حضرت ایک جائے نماز پر بیٹھے تھے، ان کا رنگ گندمی تھا، داڑھی نورانی تھی، امامہ باندھے ہوئے تھے۔ حسن نے سامنے جا کر زمین پر سر رکھ دیا۔ مجھ پر ایسی ہیبت آری ہوئی کہ میں نے بھی اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ حضرت نے حسن سے فرمایا خوب آئے، ہم تم کو یاد کرتے تھے۔ یہ ہندو جوان فارسی اچھی طرح بولنے لگا ہوگا۔ مطلب بیسیکلی جب وہ آئے تو جو راج کمار ہردیو تھے وہ ساتھ تھے، تو وہ صرف ساتھ کھڑے تھے، ان کا تعارف نہیں کروایا تھا۔ تو جب ان سے مطلب سجدے سے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ مطلب ان کے بارے میں بغیر تعارف کے کہ یہ زبان فارسی اچھی طرح بولنے مطلب ہندو ہے، تو اس نے فارسی سیکھ لی، اپنے کشف کی بدولت انہوں نے بتایا تھا ان کو۔ تو حسن نے ہاتھ جوڑ کر کہا مخدوم کو سب معلوم ہے۔
حضرت نے تبسم فرمایا اور کہا اس جوان کے ماں باپ آرام سے ہیں، اس کا آنا یہاں مبارک ہو، رات کو خسرو آئیں گے تو یہ جوان ان سے بھی مل لے گا، تم اس کو یہاں لازمی لانا۔ لنگر خانہ ہم دونوں چھاؤنی میں واپس نہیں گئے، حضرت کے مجلس میں کچھ دیر بیٹھ کر باہر آ گئے۔ خواجہ حسن کے یہاں ملنے والے بہت تھے اور وہ بہت ہر دل عزیز معلوم ہوتے تھے۔ ہر شخص میرا حال دریافت کرتا تھا۔ ان سب کے آپس میں ایسی محبت تھی کہ گویا وہ سب سگے بھائی ہیں۔ یہاں جو لوگ اجنبی آتے تھے ان کے ساتھ بھی بہت برتاؤ اچھا تھا۔ ہم دوپہر کے کھانے کے لیے لنگر خانے میں گئے، وہاں سینکڑوں آدمی جمع تھے اور ایک بوڑھا آدمی کھانا تقسیم کر رہا تھا جس کا نام برہان الدین غریب بتایا گیا۔ میں مسلمانوں کا پکایا ہوا کھانا اپنے گھر میں تو نہ کھاتا تھا، مگر جب سے خواجہ حسن کے ساتھ سفر شروع ہوا میرا پرہیز ٹوٹ گیا تھا۔ مطلب بیسیکلی وہ ہندو تھے تو مسلمانوں کے ساتھ، اور اونچی ذات کے ہندو تھے تو مسلمانوں کے ساتھ کھانا بالکل نہیں کھاتے تھے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میرا مسلمانوں کا کھانا میں نہیں کھاتا تھا۔ حضرت کے لنگر میں ہر قسم کے امیرانہ کھانے تھے۔ کھانا کھلانے والے بہت قیمتی اور صاف لباس پہنے ہوئے تھے۔ جہاں کھانا کھلایا جاتا تھا وہ بہت جگہ صاف تھی۔ کھانا ہر ایک کو الگ الگ برتنوں میں دیا جاتا تھا۔ چند پردیسی مسافروں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ مسلمانوں کا دستور یہ ہے کہ ایک برتن میں مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے دوسرے ساتھی نے کہا بے شک رسول خدا نے فرمایا جس برتن میں بہت سے آدمی شریک ہوں اس کھانے میں خدا برکت دیتا ہے۔ تیسرے مسافر نے خفا ہو کر بہت زور سے چیخ کر مولانا برہان الدین غریب سے کہا تم نے یہ خلاف سنت دستور کیوں جاری کیا ہے؟ مطلب ہر ایک کو الگ الگ پلیٹ میں کیوں لنگر تقسیم کرتے ہو؟ مولانا برہان الدین غریب اپنی جگہ سے اٹھ کر وہاں آئے اور انہوں نے اس مسافروں کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا مطلب یہ تھا کہ خدا فرماتا ہے کہ تم کو اجازت ہے چاہے ایک برتن میں مل کر کھاؤ یا چاہے الگ الگ کھاؤ۔ مسافروں نے کہا کہ جب خدا نے ایک برتن میں مل کر کھانے کی اجازت دی ہے تو پھر تم کیوں مسلمانوں کا اتحاد خراب کرتے ہو؟ اب تو وہ ہندوؤں کی طرح الگ الگ کھانا کھا رہے ہیں۔ مطلب بیسیکلی وہ مسلمان تھے، سارے پیر بھائی تھے، تو انہوں نے کہا کہ تب سب نے اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم ایک برتن میں کھانا کھاؤ تو پھر تم الگ الگ کیوں کھا رہے ہو؟ تو مولانا برہان الدین غریب نے فرمایا میرے حضرت کبھی ایک برتن میں کئی آدمی جمع کر کے کھلاتے ہیں اور کبھی الگ الگ کھلاتے ہیں۔ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکشن لیتے ہیں، مطلب حکم ہوتا ہے مرشد کا کہ کس روز سب لوگ مل کے کھائیں گے اور کس روز الگ الگ کھائیں گے۔ اور جب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہندو بھی کھانے میں شریک ہو اور آج ایک ہندو مہمان بھی دسترخوان پر ہے، اس لیے میں نے سب کو الگ الگ کھانا دیا ہے۔ صرف ایک ہندو چونکہ مہمان خانے میں آیا تھا، اس کے لیے انہوں نے پورے کے پورے جو ان کی خانقاہ تھی ان سب کے لیے الگ الگ انہوں نے کھانا لگوایا تاکہ اس کا احساس نہ ہو کہ ہم سب اس کو الگ کھانا دیا اور ہم سب مل کے کھانا نہیں کھا رہے۔ وہ مسافر مطمئن نہیں ہوئے اور برابر خفا ہوتے رہے۔ خود حضرت کھانے میں شریک نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ وہ اکثر دن کو روزہ رکھتے ہیں اور شام کو سورج چھپے کھانا کھاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا پیسیج اور پڑھ لیتے ہیں صرف۔ شام کی نماز کے قریب حضرت نے مجھے اور اپنے خواجہ حسن کو اپنے پاس بلایا۔ وہ کوٹھے پر تھے۔ اقبال نام کا ایک خادم آیا۔ اقبال بیسیکلی خواجہ صاحب کا ایک بہت ہی خاص خادم تھا جو شروع سے لے کے آخر تک ان کے ساتھ رہا، ان کے کافی معمولات کو وہی نگہبان کرتا تھا۔ اس کے ساتھ دو نوعمر خادم اور تھے جن کے لباس بہت قیمتی تھے۔ ان کے سروں پر دو خوان تھے۔ خوان کہتے ہیں جس کے اوپر کھانا رکھا جاتا ہے۔ وہ خوان زمین پر رکھ دیے گئے۔ ان کے خوان پوش بھی زریں تھے۔ ان کو ہٹایا گیا تو مٹی کے برتنوں میں جو کی 2 روٹیاں تھیں اور سبزی پکی ہوئی تھی، گوشت نہ تھا۔ حضرت نے مجھے شریک ہونے کا اشارہ فرمایا اور خواجہ حسن کو بھی قریب بلایا۔ جس برتن میں سبزی پکی ہوئی رکھی تھی ہم دونوں کے سامنے سرکا دیا اور خود بھی اس میں سے کھانے لگے۔ خواجہ حسن سے مخاطب ہو کر فرمایا کھانا شوربے دار ہو تو ایک برتن میں کئی آدمیوں کا شریک ہونا صفائی اور پاکیزگی کے خلاف ہے۔ مطلب اگر آپ شوربے والا کھانا کھا رہے ہیں تو ایک برتن میں نہ کھائیں تاکہ وہ پاکیزگی کے خلاف ہے کہ کسی نہ کسی کا نوالا یا چیز بیچ میں گر جاتی ہے۔ اور کھانا شوربے دار نہ ہو جیسا کہ یہ ہے تو اس میں کئی آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ خواجہ حسن
سنجری نے عرض کیا آج دوپہر کو بہت مسافر خواہ ہوئے کہ آپ نے سب کو الگ الگ کھانا دیا، اور برہان الدین نے ان کو قرآن مجید کی آیت سنائی کہ تم لا جناح علیکم ان تقولوا جمیعا او اشاتا، تم پر کچھ گناہ نہیں چاہے تم مل کر کھاؤ چاہے الگ الگ کھاؤ، مگر مسافر کہتے تھے سنت یہ ہے کہ ایک ہی برتن میں مل کر کھائیں۔ ابھی یہ بات ختم نہ ہوئی تھی کہ امیر خسرو کی آنے کی خبر حضرت کو دی گئی۔ حضرت نے فرمایا ان کو آنے دو۔ تھوڑی دیر بعد ایک دبلا آدمی اندر آیا جو بہت گورے رنگ کا تھا، دوسرے ترکوں کی طرح اس کی داڑھی بھی گنجان نہ تھی۔ امیر خسرو نے حضرت کے سامنے آتے ہی حضرت کے آگے زمین پر اپنا سر رکھ دیا۔ حضرت نے فرمایا تمہارا آنا مبارک ہو میرے ترک، یہ حسن آئے ہیں، ایک ہندو کو دیوگڑھ سے لائے ہیں۔ امیر خسرو نے خواجہ حسن سے ہاتھ ملایا، ادب سے حضرت کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے۔ حضرت نے خسرو کو حکم دیا کہ آج کا تازہ کلام سناؤ۔ خسرو نے چند غزلیں پڑھیں، حضرت بہت خوش ہوئے۔ پھر ارشاد ہوا ہم نے کہا تھا تم ہندی زبان میں بھی شعر کہا کرو تاکہ مسلمان لوگ ہندوؤں کی عام بول چال کی طرف راغب ہوں، ان دونوں کی آپس میں جو اجنبیت اور جدائی ہے وہ دور ہو جائے۔ امیر خسرو نے پھر دونوں ہاتھ جوڑے اور عرض کی غلام نے مخدوم کے حکم پر عمل شروع کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہندی کے کچھ اشعار سنائے جو بہت اچھے معلوم ہوئے، مگر میں ان کو سمجھا نہیں کیونکہ وہ پوربی زبان میں تھے جس کو میں نہیں جانتا تھا۔ کچھ دیر بعد حضرت رات کی نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑے ہو گئے اور خادم نے چبوترے پر پلنگ بچھا دیا۔ ہم سب کو باہر جانے کا حکم ملا۔ جب ہم باہر آئے تو امیر خسرو نے محبت کے ساتھ مجھ سے باتیں کی، دیر تک میرا حال پوچھتے رہے۔ خواجہ حسن نے جو میرے جوابات ختم ہونے کے بعد امیر خسرو سے کہا یہ دیوگڑھ کے شاہی خاندان کا ہندو ہے، اس کے دل میں ہمارے حضرت کی محبت محض حال سننے سے پیدا ہو گئی تھی، میں اس واسطے اس کو اپنے ساتھ لایا ہوں۔ امیر خسرو نے کہا آج کی رات بھائی حسن اور تم میرے مہمان ہو، چلو میرے گھر۔ چنانچہ ہم دونوں امیر خسرو کے گھر گئے، وہاں بہت دیر تک امیر خسرو سے باتیں کرتے رہے۔ خسرو کا جسم بھی بہت نازک اور خیالات بھی نازک ہیں، وہ ہندو مذہب کو خوب سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرا باپ امیر سیف الدین محمود لالچی نسل کا تھا، ترک ذات تھے، اور میرے نانا ہندو تھے، اس واسطے میری مادری زبان ہندی اور پدری زبان فارسی اور ترکی ہے۔ اس کے بعد امیر خسرو نے کہا میرے حضرت ہر قوم اور ہر مذہب کے آدمی کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات کو فقط جو کی روٹی کھاتے ہیں، اس سے اس کی جسمانی طاقت بہت کم ہو جانے کا ڈر ہے۔ حضرت امیر خسرو نے جواب دیا خدا کی یاد ان کے جسم کی طاقت کے لیے کافی ہے۔ میں نے امیر خسرو سے علاؤدین خلجی کی برائی کرنی شروع کی اور کہا وہ بہت ہی برا بادشاہ ہے۔ یہ بیسیکلی ایک پیسیج تھا، یہاں تک پڑھیں گے۔ کچھ اشعار ہیں، وہ ایک شعر ہے امیر خسرو کا، وہ ایک پڑھیں گے، اس کے بعد میں پھر وہ کہتے ہیں کہ خلق می گوید کہ خسرو بت پرستی می کنند، آرے آرے می کنم و خلق و عالم کار نیست۔ خلق کہتی ہے کہ خسرو بت پرستی کرتا ہے، ہاں ہاں ایسا کرتا ہوں، مجھے دنیا والوں سے کچھ کام نہیں۔ خلق می گوید کہ خسرو بت پرستی می کنند، خلق می گوید کہ خسرو بت پرستی می کنند، آرے آرے می کنم بخلق و عالم کار نیست۔ خلق کہتی ہے کہ خسرو بت پرستی کرتا ہے، ہاں ہاں ایسا کرتا ہوں، مجھے دنیا والوں سے کوئی کام نہیں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ۔